السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فرزانہ بنت بادشاہ خان، میں دعویٰ کورس 3rd ایئر میں پڑھ رہی ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ہی پیدا کی گئی ہو، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔ اس آیت میں امت مسلمہ کو خیر امت قرار دیا گیا، اس کی علت بھی بیان کر دی گئی جو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی ادائیگی اور ایمان باللہ ہے۔ گویا اس امت کی امتیازی خصوصیت دعوت و تبلیغ ہے، ایک اہم دینی رکن ہے۔ دین کی دعوت دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ وہ دعوت ہے اس کے ذریعے شرک سے توحید کی طرف رہنمائی ملتی ہے، یہ وہ دعوت ہے اس کے ذریعے تاریکیوں سے روشنی کی طرف رہنمائی ملتی ہے، یہ وہ دعوت ہے اس کے ذریعے کفر سے ایمان کی طرف رہنمائی ملتی ہے، یہ وہ دعوت ہے اس کے ذریعے دہشت گردی سے امن و امان کی طرف رہنمائی ملتی ہے، یہ وہ دعوت ہے اس کے ذریعے جہنم سے جنت کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ محترم سامعین و سامعات، امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا، النہی عن المنکر کا مطلب ہے برائی سے روکنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی اور نیک لوگوں کو پسند فرماتا ہے، برائی اور برے لوگوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو محض خود نیک بن کر رہنے اور برائی سے بچنے کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا حکم دیا۔ اس عظیم مقصد کے خاطر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء اکرام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد امت محمدیہ کے علماء و فضلاء خصوصاً امت کے دیگر افراد کو اس کا مکلف ٹھہرایا۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی اہمیت یہ ہے کہ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا سب باقی اعمال و افعال سے مقدم رکھے۔ اے مسلمانوں، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو۔ مسلم کے حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں جو شخص برائی ہوتے دیکھا اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو وہ زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو وہ دل کے ساتھ اس کو برا جانے، اور ایک کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے دعوت دین شعبہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی طرف بہت زیادہ زور دیا۔ یہ حقیقت کسی بھی عقل مند سے محض نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں نے اپنی قوم کو برائی سے روک کر بھلائی کا حکم دیا۔ اگر ہم بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حالات کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے، اہل عرب اس وقت بے حیائی، بربادی، ہلاکت کے زمانے میں تھے۔ خون ریزی، زناکاری، ظلم و زیادتی، شرک، بت پرستی، زندہ درغور کرنا، غرض تمام قسم کی برائیاں موجود تھیں، لیکن جب اسلام آیا تو ان تمام گناہوں کے افعال کو نکال پھینکا۔ لیکن آج کا حال یہ ہے کہ اس معاشرے میں برائی عام ہو گئی ہے، یہ اس وجہ سے کہ ہر اس فریضے سے کوتاہی کر رہے ہیں۔ جب معاشرے میں برائی رواج ہوتی ہے تو اس وقت لوگ کم رہیں گے، ایسے لوگوں کا سختی سے محاسبہ کیا جائے تو برائی کا ارتکاب کرنے والوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے برائی سے بچنے والے لوگ نہ صرف برائی کرنے والوں کو روکتے نہیں بلکہ برائی کرنے والے اور برائی سے روکنے والے دونوں شامل ہو جائیں گے، اور انہیں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوگی۔ ایسے تباہ ہونے والے معاشرے کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، کچھ لوگ جہاز میں سوار ہونے کے لیے خورا ڈالا، خورا کی روح سے کچھ لوگ نچلی منزل میں بیٹھنے اور کچھ لوگ اوپر کی منزل میں بیٹھنے، نچلی منزل والوں کو اوپر کی منزل سے پانی حاصل کرنا پڑتا تھا جس سے اوپر کی منزل والے تنگ ہو جاتے تھے۔ اب نچلی منزل والوں نے اس کا حل یہ سوچا کہ کیوں نہ جہاز کے نیچے تختے میں سوراخ کر کے پانی نیچے سمندر سے حاصل کر لیا جائے۔ اگر نچلی منزل والے اوپر منزل والے دونوں مل کر سوراخ کرنے والوں کا ہاتھ نہ روکیں گے تو نچلی منزل والے اوپر کی منزل والے سب غرق ہو جائیں گے۔
محترم سامعین و سامعات، یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ برائی سے نہ روکنے والے کا جرم برائی کرنے والے سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ ترمذی کی حدیث میں آتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کو نہ روکے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عام عذاب نازل کر دے۔ محترم سامعین و سامعات، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود برائی سے رک کر اور دوسروں کو برائی سے روکیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام انجام دینے والے بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ اللہ